ناظرین کرام، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم نے رمضان جو ہے وہ خیر خیریت سے گزار لیا۔ تمام مسلمانوں نے حسب استطاعت جو ہے وہ نیکیاں کی ہوں گی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، نفلی عبادت کی ہوگی۔ ظاہری بات ہے فرضی روزے تو اس سے سوائے شرعی عذر کے کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، تو وہ تو سب نے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی نفلی عبادات کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بڑی چیز جو ہے ہم بھول جاتے ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان آیا تو ہم مسجد میں آئے، باجماعت نماز ادا کی، نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد 11 مہینے ہمیں ان چیزوں کے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ناظرین اکرام، یہ رمضان ایک پریکٹس تھی تاکہ ہم تقوی اختیار کر سکیں، اور تقوی جو ہے وہ سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ جو روزے کی شکل میں، رمضان کی شکل میں ہماری پریکٹس ہوئی ہے، وہ باقی 11 مہینے بھی ہمارے عمل سے جو ہے وہ ٹپکنے چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہماری شریعت میں اعمال کچھ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اس کی بحث سے ہٹ کر یہ پسندیدہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرے وہ مسلسل کرتا رہے۔ مسلسل عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، یا دوسری حدیث کے الفاظ ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کم ہی عمل کیوں نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں تو خوب بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کیا، نفل نوافل ادا کیے، عبادات کی، قیام اللیل کیا، اور پھر پورے 11 مہینے جو ہے ہم بالکل ہی اس کو چھوڑ بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام جو ہے، ہمارا دین، یہ سیزنل نہیں ہے، یہ ایک موسمی نہیں ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آیا تو ہم مسجد میں نظر آئے اور اس کے بعد 11 مہینے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ دین مکمل دین ہے، اور ہمارے ایک ایک عمل سے، چاہے اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہو، ہماری سیاست سے ہو، ہماری عدالت سے ہو، ہر کام میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھ کر سر انجام دیں گے تو یہ ہماری عبادت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عبادت صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں نہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ہم رمضان میں تو بالکل ایک رہبانیت کی کیفیت میں آ گئے، تمام عبادات ہم نے سر انجام دینا شروع کر دی، اور جیسے رمضان گزر گیا تو ہمارا کوئی عبادات سے تعلق نہیں، تو ہم تمام معاملات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت باقی 11 مہینوں میں بھی گزاریں گے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ رمضان جو ہے وہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، اور رمضان کا جو اثر ہے وہ ہماری طبیعتوں پہ، ہمارے اعمال پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے رمضان گزارا، اسی طرح رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے جو ہیں وہ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔